اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد عابد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، رواه مؤتى۔ قابل صد واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام کا سارا دار و مدار نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والی وحی پر ہے، اور وحی کی دو قسمیں ہیں جو کہ خود احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو ایسی انمول چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن اور احادیث دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ کسی ایک کے بغیر بھی دین اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ دین اسلام کی اصل تصویر قرآن اور احادیث پر عمل کر کے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ یوں تو وہ لوگ بھی گمراہ ٹھہرے جو منکرین حدیث ہوئے، اور کئی سارے گروہ وجود میں آئے جو حدیث کی حجیت میں تخفیف کا نظریہ رکھتے تھے، خواہ وہ اس دور کے پرویزی تفکرات کا نتیجہ ہو یا ان کا تعلق غامدیہ سے ہو، یا وہ کئی صدیوں قبل منحرفین و منکرین کا پھیلایا ہوا خمیازہ ہو۔ مگر اکابرین اہل سنت نے ایسے منحرفین کا قلع کما کیا ہے، انہیں ہر میدان میں دھول چٹائی ہے، اور ان کے ان انحرافات کو نہ کبھی علمی میدان میں کارآمد ثابت ہونے دیا ہے، اور نہ کبھی عملی میدان میں ان کا کوئی اثر و رسوخ باقی رہا ہے۔ چاہے وہ علمی میدان ہو یا عملی میدان ہو، علماء اہل سنت نے حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دور صحابہ سے ہی یہ انحرافات شروع ہو چکے تھے، مگر ہر دور میں اس کی صورت مختلف رہی۔ جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، وہیں اس بے شمار فتنوں کے سمندر میں انکار حدیث کی لہر بھی موجود تھی، مگر اکابر صحابہ اور علماء صحابہ نے حدیث کی اہمیت کا، حدیث کی حجیت کا ڈنکا بجایا، اور وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی صدائیں بلند کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو وحی اللہ کے مطابق ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح بعض عوام الناس نے قرآن حدیث سے افضل ہے اور قرآن حدیث سے افضل ہے اور حدیث قرآن سے افضل ہے کی بحث شروع کر دی، اور وحی جلی اور وحی خفی میں تخفیف پیدا کر دی۔ دراصل ان کی یہ تفریقات حدیث کی حجیت میں تخفیف کا نظریہ واضح کرتی ہیں، اور ان کی ذہنی خباثت کا منہ بولتا ثبوت دیتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کی حجیت کو حدیث سے برتر قرار دے دیا اور حدیث کو بدرجہ حیثیت دوم پر رکھا۔ یوں تو ان جہالاء نے قرآن کی فضیلت میں من گھڑت روایتیں بھی گڑھی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے کہہ ڈالا کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو اس کے مخالف ہو اسے رد کر دو۔ انہی من گھڑت نظریات نے جو اس امت میں محدثات کی صورت میں پیدا ہوئے بڑے بڑے مفکرین اور نام نہاد مجتہدین کے نظریہ اسلام کا جنازہ نکال دیا اور انکار حدیث کی راہ ہموار کر دی۔ جبکہ اس امت کے پہلے مفکر اسلام اور دانشور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ابتدائی دور خلافت میں ہی اپنے اصلاحانہ اقدامات کے ذریعے تخفیف حدیث جیسے نظریہ کی دھجیاں بکھیر دی، اور اپنے اصلاحانہ اقدامات کے ذریعے واضح کیا کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی تفریق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق قرآن سے ہو یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی خود صراحت فرمائی ہے، اور رب کے قرآن نے بھی ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں دے دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں وہ رک جاؤ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امرین کا لفظ استعمال کر کے یہ واضح کر دیا کہ قرآن شریعت مطہرہ میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، دونوں لازم و الملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تشریحات و توضیحات ہیں، کسی ایک کے بغیر بھی دین اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔